بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے طرز پر ایک دربار یہاں پر بھی قائم کیا، جہاں پر کھلی کچہری قائم ہوتی اور ہر خاص و عام کے مسائل سنے جاتے اور ان کو حل کیا جاتا۔ اس کھلی کچہری کا جو سب سے بڑا اقدام مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کھلی کچہری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ کہ صرف مسلمان بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہر طبقہ کے لوگوں کے مسائل سنتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت اس عظیم سلطنت کے سلطان بن چکے تھے اور مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کر لیا تھا۔ لہٰذا سلطان بغیر کسی مذہبی تفریق کے ہر قسم کے مسائل سنتے اور ان کا احسن طریقے سے حل نکال کر دیتے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ سلطان صلاح الدین ایوبی خاص کر اسلام اور مسلمانوں کو یہ ہوا کہ سلطان کے اخلاق اور دور اندیشی سے عقل مندانہ حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے ہر کسی کے مسائل کا حل نکال کر دینے سے یہودی عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، کیونکہ سلطان نے کبھی ان پر زبردستی دین اسلام کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب سلطان کھلی کچہری لگاتے تو ان کے اس اقدام کو دیکھتے ہوئے یہودی اور عیسائی حیران ہوتے ہیں کہ آج تک ہم حکمرانوں نے ایسا کام کیوں نہیں کیا۔ یہ واحد سلطان ہے جو کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہمارے مسائل بھی حل کرتا ہے اور ہر چھوٹا بڑا، امیر غریب، خاص و عام اس دربار میں آ سکتا ہے اور اپنی پریشانی اور ظلم و زیادتی کو بیان کر کے اپنا مداوع کروا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دن فلسطین میں آپ کھلی کچہری میں بیٹھے اپنے معمول کے مطابق مقدمات سن رہے تھے کہ ایک کمزور سی بوڑھی عورت لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے عدالت میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، چہرے پر جھریاں اور قدموں میں لرزش تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مہربان لہجے میں پوچھا، اماں بتاؤ تمہیں کیا انصاف چاہیے؟ بوڑھی عورت نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتی، مجھے تنہائی میں صرف آپ کے سامنے فریاد کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر حکم دیا، سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، کچھ دیر بعد آپ لوگوں کے مقدمات سنے جائیں گے اور ان کو انشاءاللہ حل کیا جائے گا۔ پھر اس بوڑھی عورت کو ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا۔ بوڑھی اماں کی المناک کہانی سننے کے لیے کمرے میں صرف سلطان صلاح الدین ایوبی اور بوڑھی اماں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نرمی سے کہا، اب اماں جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں اور آپ نے اپنا مقدمہ تنہائی میں ہی بیان کرنے کو کیوں ترجیح دی؟ ایسا کیا ہو گیا؟ بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی، بیٹا میری 5 بیٹیاں ہیں، سب نیک، حسین اور کنواری ہیں، مگر 1 سال میں میری 3 بیٹیاں امید سے ہے، مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ اس عمل سے میری بیٹیاں بھی پریشان ہیں اور بے خبر ہیں اور وہ اپنی پاک دامنی کی گواہی دیتی ہیں، جبکہ مجھے اپنی بیٹیوں پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ ہمارے دروازے پر کوئی تاجر آتا ہے، نہ کسی نے کوئی آہٹ سنی اور نہ ہی کسی پر شک کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں تمہیں یہ معاملہ بہت پہلے میرے سامنے لانا چاہیے تھا۔ بوڑھی ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں ڈرتی تھی کہ کہیں میری عزت پہ حرف نہ آ جائے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کون سا سدا اپنے پاس رکھنا ہے، یہ پرائی امانتیں ہیں، انہیں اپنے گھروں میں جانا ہے، اس لیے میں بہت محتاط تھی، مگر اب اور صبر نہیں ہوتا۔ میری 2 بیٹیاں ابھی چھوٹی ہیں، میں انہیں بچانا چاہتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، وہ بہت چالاک ہے، مگر میں اسے ضرور پکڑوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا منصوبہ بوڑھی ماں سے کہا، میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا، مگر یہ رات صرف تم جانتی ہو، میں تمہارے گھر کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیوں گا، اور جو تمہاری بیٹی ہے میں خود اس کی جگہ لیٹ جاؤں گا۔ بوڑھی ماں حیران رہ گئی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمت پر یقین کر کے اس نے سر جھکا لیا
जाल बिछाया गया। रात हुई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चुपके से बूढ़ी के घर पहुंचा। उसने खुद को एक चादर में लपेट लिया और उसकी बेटी की जगह पर वो लेट गया। आधी रात हुई, पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक दरवाजे के डर से एक साया अंदर दाखिल हुआ। वो दबे कदमों आया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को महसूस कर सकता था कि वो किसी चीज़ में हाथ डाल रहा था। फिर वो आहिस्ते से बिस्तर के करीब पहुंचा और चेहरे से चादर हटाने लगा। जैसे उसने चादर हटाई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की तेज़ी से उठा और उसका हाथ दबोच लिया। वो शख्स चौंक कर पीछे हटना चाहता था, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने झपट कर जमीन पर पटक दिया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चिराग जलाया तो देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि इसी कबीले का दूध वाला था। वो रोज़ाना दूध लाता और सबके खाने में बेहोश कर देने वाली दवा मिला देता। जब सब बेहोश हो जाते तो वो आकर अपनी दरिंदगी दिखाता और चुपके से चले जाता और किसी को कानो कान खबर ना होती। वो कहते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। बिल्कुल इसी तरह आज इस बदबख्त की आखिरी रात थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाहियों को बुलाया और उसे अदालत में पेश कर दिया। जब वो मुजिम पकड़ा गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया, अगर तुमने एक हर्फ भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें वो सज़ा दूंगा जो तारीख में किसी ने ना सुनी होगी। दूध वाले की पेशानी पर पसीना आ गया, उसके होंठ कांपने लगे और वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, हाँ मैंने ये सब किया। मैं इनके घर दूध देने जाता था। एक दिन मैंने उसको देखा और तो मेरा दिल बेईमान हो। मैंने और मान ली मैं हर रोज़ दूध में नशावर दवा मिलाता ताकि ये सब बेहोश हो जाएं, मुझे कोई ना देख सके। बस ऐसा करते ही मैंने पहले एक लड़की, फिर दूसरी लड़की और फिर तीसरी लड़की, और आज मैं इस बुढ़िया की चौथी बेटी के लिए आया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का फैसला और इंसाफ की जीत हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गुस्से से कहा, ये शख्स ना सिर्फ एक मुजरिम है बल्कि इंसानियत का दुश्मन भी है। इसे फ़िलिस्तीन के चौक में ले जाकर संसार किया जाए ताकि ये दूसरों के लिए इबरत बने। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बूढ़ी औरत को हौसला दिया और कहा कि मैं तुम्हारी इन बेटियों की शादियां करवाऊंगा और इनके सारे अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। भरी अदालत में उस बूढ़ी औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ और मेरा मज़हब क्या है? सुल्तान ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक सवाली बनकर मेरे दरबार में आई थी और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे सवाल की लाज रखकर जो इसका फ़ैसला हो उसे किया जाए और तुम्हें इंसाफ फराहम किया जाए। फिर एक सिपाही बोला कि आप मुसलमान हैं और एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा कि काश मैं मुसलमान होती। बदकिस्मती से मैं एक ईसाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज इस मुसलमान सुल्तान के तारीख़ी इक़दामात देखकर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं और मेरी बेटियाँ इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। मुझे अफसोस है कि जो मेरी साबका ज़िंदगी गुजरी वो कुफ्र के एक ख़ास पैमाने पर गुजरी, लिहाजा अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और आज से मैं मुसलमान होने का ऐलान करती हूँ। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें कलमा पढ़कर मुसलमान बना दिया। फ़िलिस्तीन की अवाम ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिकमत अमली, ज़हानत और इंसाफ पसंद पर दाद दी और उस दिन के बाद फ़िलिस्तीन के किसी भी कबीला में कोई भी ऐसी दरिंदगी करने की जुर्रत न कर सका। बूढ़ी माँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में गिर गई और रोकर बोली, बेटा, आज तुमने न सिर्फ बेटियों को बचाया बल्कि इंसाफ को भी दोबारा ज़िंदा कर दिया। यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का सुनहरी जुमला याद आता है कि किसी भी माशरा में गुर्बत खैरात से नहीं बल्कि इंसाफ से ख़त्म की जा सकती है। माशरे की कोई भी बुराई हो उसे इंसाफ के तराजू में तौल कर ख़त्म किया जा सकता है। इसी तरह मिस्र के शहर कासरा के अंदर एक हारून नामी ताजिर रहता था। ये बहुत ही लालची इंसान था। दीनार कमाने की खातिर ये हर घटिया काम कर लेता था। ये जितनी रकम भी कमाता अय्याशियों में उड़ा देता और फिर कारोबार करने के लिए दीगर ताजिरों से कर्जा लेता, कर्जा भी खा जाता लेकिन वापस लौटाने का नाम तक ना लेता था। उसने अपने वालिद की कमाई गई सारी दौलत भी अय्याशियों में उड़ा दी। हत्ता कि इस हारून नामी ताजिर ने मुख्तलिफ ताजिरों से कर्जा ले लेकर खुद को 2 लाख दीनार का मकरूज कर लिया। अब इसे कोई भी मुसलमान ताजिर मज़ीद कर्जा देने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये पिछली रकम वापस नहीं करता था तो कोई ताजिर उसे मज़ीद रकम क्यों कर देता। वैसे भी बाज़ार के अक्सर ताजिर उसकी शख्सियत से वाकिफ़ हो चुके थे कि ये किन करतूतों का मालिक शख्स है। जब उसे मुसलमान ताजिरों ने कर्जा देने से साफ इनकार कर दिया
تو آخر اس نے ایک عیسائی تاجر سے قرضہ مانگا، تو عیسائی تاجر نے اسے کہا کہ میں تجھے ایک شرط پر قرضہ دوں گا کہ تم ہمارے ساتھ شراب کے کارخانے میں برابر کے حصے دار بن جاؤ۔ ہارون ویسے تو مسلمان تھا، لیکن اس کے اندر مسلمانوں والے کوئی کام نہ تھے۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور چند ہزار دیناروں کے بدلے اس شراب کے کارخانے میں کام کرنے لگا۔ تقریباً 3 ماہ تک یہ اس دھندے میں ملوث رہا اور مسلمانوں کی نوجوان نسل کو بھی شراب پینے کا عادی بنانے لگا۔ قصہ مختصر یہ کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس گروہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ گروہ مصر کے اندر شراب بنا کر مسلمانوں کو فروخت کرتے ہیں، جبکہ بظاہر یہ کارخانہ اناج کا معلوم ہوتا ہے، ایک دن سلطان نے چھاپا مار کر اس کارخانے میں موجود 3 عیسائیوں اور اس ہارون نامی تاجر کو گرفتار کر لیا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان چاروں کو گرفتار کرنے کے بعد وہ تینوں عیسائی تاجر بہت زیادہ پریشان تھے، جبکہ یہ ہارون نامی مسلمان تاجر بہت خوش تھا۔ اسے کوئی پشیمانی نہیں تھی کہ میں گرفتار ہو چکا ہوں اور اب مجھے سزا بھی دی جائے گی۔ خیر، سلطان نے سارے معاملات کی چھان بین کرنے کے بعد ان چاروں کو 5-5 سال قید کی سزا سنا دی۔ یہ قید سنتے ہی وہ تینوں عیسائی تاجر سلطان سے رحم کی اپیل کرنے لگے، جبکہ یہ مسلمان تاجر بہت خوش تھا۔ سلطان نے ان چاروں کو زندان میں قید کروا دیا۔ اسے زندان میں پہلے بھی بے شمار قیدی تھے، لیکن ہارون ان تمام قیدیوں میں سے وہ واحد شخص تھا جسے کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت خوش رہتا تھا۔ جبکہ دیگر قیدی یا کوئی بھی سپاہی اس سے پوچھتا کہ لوگ یہاں پر آ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور تم ہو کہ ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے ہو۔ ہارون نے کہا کہ اس میں بھی ایک راز ہے جو کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بس تم لوگ یہی سمجھو کہ میں نے غلطی کی، سو میں اس کی سزا پا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ چند سپاہیوں نے یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائی کہ پورے زندان میں واحد ہارون نامی وہ تاجر ہے جو کہ بہت خوش ہے، جسے کسی قسم کی نہ ہی کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی اپنے گناہ پر پچھتاوا۔ سلطان نے سپاہیوں سے کہا کہ تم نے ہارون سے پوچھا نہیں کہ وہ زندان میں آ کر اس قدر خوش کیوں ہے؟ تو سپاہیوں نے بتایا کہ ہم نے پوچھا، جس پر ہارون کہتا ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سپاہیوں نے مزید بتایا کہ سلطان معظم اس کے دیگر ساتھی قیدی بھی اس سے اتنا خوش ہونے کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ کسی کو بھی سیدھی بات نہیں کرتا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ سلطان معظم، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہارون کے زندان میں آ کر اس قدر خوش رہنے میں کوئی نہ کوئی گہرا راز پوشیدہ ہے، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ قیدیوں اور سپاہیوں کے پوچھنے کے باوجود بھی وہ کسی کو سچ بتانا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ اس کے ساتھی قیدی بھی اس کو اس حال میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے کہ قید میں آ کر خوش ہو رہا ہے، جبکہ ہر شخص اس قید سے نکلنے کی تدبیر سوچتا رہتا ہے۔ سپاہیوں نے ساری گفتگو کرنے اور سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ خیر، میں اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتا ہوں جس سے ہارون اس راز سے پردہ اٹھائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ خود بھیس بدل کر ایک قیدی کی شکل میں اس زندان میں قید ہوں گے اور ہارون نامی اس تاجر سے خوش رہنے کے بارے میں سارا راز جان سکیں گے۔ فقط 2 دن کے بعد سپاہیوں سے مشورہ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا بھیس بدل کر ایک مجرم کی شکل میں قیدی بن کر زندان میں قید ہو گئے۔ وہاں صرف چند سپاہیوں کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں جو کہ ایک قیدی کی شکل میں اس زندان میں آئے ہیں۔ آخر چند دن گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ہارون کے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے، کیونکہ سلطان خود بھی اس قید میں جا کر بہت خوش رہتے تھے۔ اس پورے زندان میں ایک سلطان اور دوسرا شخص وہ ہارون تھا جو خوش رہتے تھے، جبکہ باقی ہر قیدی پریشان رہتا تھا۔ آخر ایک دن ہارون نے سلطان کو قیدی سمجھتے ہوئے پوچھا کہ تم جب سے اس زندان میں آئے ہو میری طرح بہت خوش رہتے ہو، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ میں جب سے آیا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ میں تمہیں رات کو سارا قصہ بتاؤں گا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں رات کو ہی بتاؤں گا کہ میں خوش کیوں ہوں۔ آخر رات عشاء کے وقت سلطان نے نماز ادا کی تو پھر ہارون سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ تم اتنے خوش کیوں ہو؟ ہارون نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے حرام حلال طریقے سے بہت زیادہ دینار کمائے، لیکن میری کمائی گئی تمام دولت عیاشیوں میں اڑ گئی۔ پھر میں نے مختلف تاجروں سے قرض لینا شروع کر دیے
میں نے کم و بیش 10 تاجروں سے قرضہ لیا اور اسے کھا چکا ہوں۔ اب وہ قرض لوٹانے کی مجھ میں سخت نہیں تھی اور نہ ہی میں لوٹانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے جب بھی کوئی تاجر اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا، حتیٰ کہ آخر میں نے عیسائیوں کے شراب کے کارخانے میں کام کرنا شروع کر دیا، جہاں سے مجھے اچھی خاصی رقم ملتی تھی، جس سے میری عیاشیوں والی پرتعیش زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ لیکن ایک دن سلطان نے چھاپا مار کر مجھے اور میرے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ رہی بات کہ میں خوش کیوں ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے 2 لاکھ دینار کا قرضہ لیا ہے اور لوگوں کو واپس لوٹانے کے بہانے بنا بنا کر میں تھک چکا تھا، حتیٰ کہ چند تاجروں نے تو مجھے گالیاں تک دی۔ 1-2 تاجروں نے میرے گریبان کو پکڑا۔ میں بہت پریشان ہوتا تھا کہ میں یہ رقم کیسے لوٹاؤں گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں ان کی رقم کسی بھی حال میں واپس نہیں لوٹا سکتا۔ جب سلطان نے مجھے قید میں ڈالا تو میں بہت خوش ہوا کہ اب مجھے کسی بھی تاجر کے پیسے نہیں لوٹانے پڑیں گے، کیونکہ 5 سال کی قید ہوئی ہے۔ ان 5 سالوں میں تو کوئی تاجر مجھ سے اپنی رقم واپس مانگنے کا تقاضا نہیں کرے گا۔ 5 سال بعد کون زندہ ہوگا، کون مر گیا ہوگا، وہ دیکھا جائے گا۔ اور ویسے بھی میں اس قید سے نکلنے کے بعد اس شہر کو چھوڑ کر فلسطین میں جا کر اپنی زندگی کے باقی دن آرام سے گزاروں گا۔ یہ سن کر سلطان کو بڑا عجیب سا لگا۔ خیر، پھر ہارون نے سلطان سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ تم اتنا خوش کیوں رہتے ہو؟ سلطان نے کہا کہ میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ میں تمہارے راز کو جان چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی ہارون سر پر گڑھے پڑنے لگے۔ وہ فوری سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ سلطان چاہتے تو اسے مزید سخت سزا دے سکتے تھے، لیکن پھر سلطان نے زندان کے تمام قیدیوں کو اکٹھا کیا اور ہارون کو اپنے راز کے بارے میں بتایا کہ میں کوئی قیدی نہیں بلکہ سلطان ہوں۔ اور رہی بات کہ ہارون اتنا زیادہ خوش کیوں تھا، وہ ساری بات بھی ان تمام قیدیوں کے گوشے گزار کی اور پھر کہا کہ اے ہارون، تم اس لیے خوش ہو کہ تم 10 تاجروں کے 2 لاکھ دینار واپس نہیں کرنا چاہتے، اور جب تک تم اس زندان میں ہو تو تمہیں کوئی تنگ بھی نہیں کرے گا۔ تم ایک مسلمان ہو اور مجھے تمہاری سوچ پر بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم سب نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قرضدار کا جنازہ تک لے جایا جاتا تو آپ اس کا جنازہ نہ پڑھاتے، بلکہ پہلے اس کے قرض اتارنے کا بندوبست کرتے۔ اے ہارون، تم کتنے بدبخت انسان ہو کہ تم جان بوجھ کر تاجروں سے قرضہ لیتے ہو اور خوش اس بات پر ہو کہ 5 سال سکون سے گزر جائیں گے۔ کیا تمہیں موت یاد نہیں آتی؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ تم اپنا یہ قرض کسی بھی چالاکی کے ساتھ یہاں پر چلو ادا نہیں کرو گے تو آخرت میں تمہارا کیا بنے گا؟ ایسی عیاشی والی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس سے دنیا بھی خراب ہو، دنیا میں بھی تمہارا اعتبار، تمہاری عزت ختم ہو جائے اور آخرت میں بھی تم سخت سزا کے حقدار ٹھہرو۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ قرضہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ تمہاری جو بھی سوچ ہو، لیکن تم یہ تو سمجھتے ہو کہ ہم سب نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، مرنے کے بعد تمہیں دنیا والے بھی ذلیل جانیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی تم کڑی سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ ابھی سلطان بول ہی رہے تھے کہ ہارون تاجر ڈھڑے مار کر رونے لگا اور کہا کہ جو بات مجھے پچھلے 20 سالوں میں سمجھ نہیں آئی وہ آپ نے مجھے چند لمحوں میں سمجھا دی۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں اپنی موت کو بھول بیٹھا تھا۔ میں اتنے قیدیوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب بھی اس قید سے رہائی پاؤں گا تو تمام تاجروں کا 1-1 دینار واپس کروں گا۔ اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ 5 سال کی جگہ ان قیدیوں کو 2 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے رہائی دے دی۔ اور پھر اس تاجر نے جب نیک نیت سے کاروبار کرنا چاہا تو اس کے پاس رقم نہیں تھی، تب سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی خزانے سے اسے دینار دیے، جس سے اس ہارون تاجر نے تجارت شروع کی اور حتیٰ کہ اس نے اپنا تمام قرضہ بھی اتار دیا اور ایک مالدار شخص کی حیثیت سے اپنا مقام بھی بنا لیا۔